थैंक यू मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा। यहाँ सुबह से सारे हमारे ऑनरेबल असेंबली मेंबरान ने गवर्नमेंट साइड से भी अपोजिशन से भी अपने अपने अजला का डेटा भी बताया। जो सूरत हाल सूबा सिंध में इस हालिया बरसातों में हुई उसकी सिचुएशन पूरे हाउस को आगाह की। कुछ बड़ी जोशीली तकरीरें भी सुनी। अभी रिसेंटली हमने फ़खरी साहब की बड़ी जज्बाती और बड़ी जोशीली तकरीर भी सुनी, लेकिन तनकीद बराए तामीर की बात नहीं, सिर्फ तनकीद का निशाना हुकूमत सिंध को बनाया गया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब ने ओपनिंग अपनी स्पीच में कंप्लीट डेटा जो सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त तक काम किया है, जिस तरह इनिशियल सिंध गवर्नमेंट ने स्टार्ट लिया और जैसे ये सूरत हाल पैदा हुई तो सीएम साहब ने सिंध कैबिनेट को भी मदऊ किया, सिंध कैबिनेट को भी इसमें ऑन बोर्ड लेके और पूरे कैबिनेट की सलाह मशवरे से इस मामलात को बारीक बीनी से देखा गया। और जुलाई के महीने में ये बरसातें जो सिलसिला शुरू हुआ तो उसी वक्त फ़ौरन सीएम साहब ने पूरी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को ड्यूटीज असाइन की और हर वज़ीर को यही इंस्ट्रक्शंस थे कि जब तक ये बारिशों का सिलसिला थमता नहीं है तो पूरे कैबिनेट के वज़ीर अपने अपने उन अजला में मौजूद रहें जब तक ये सूरत हाल थमती नहीं है। तो उस सिचुएशन के बाद जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग सारी कैबिनेट के वज़ीर, स्पेशल असिस्टेंट, एडवाइज़र्स, जहाँ जहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको असाइन किया वो उन अजला में पहुँचे, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ मीटिंग्स की, उनको कॉन्फिडेंस भी लिया और वहाँ पे जो जो सूरत हाल पैदा होती रही उससे सीएम साहब को भी आगाह करते रहे और हम अपनी लीडरशिप को भी आगाह करते रहे। इस पूरे मामलात को हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पर्सनली मॉनिटर करते रहे और उन्होंने एक सेल कायम किया जिसमें उसको एक्टिवली वज़ीर आला साहब हर पल पल की खबर देते रहे। मेरी ड्यूटी सांगड़ में लगी और मैं जैसे लगी तो नेक्स्ट डे शाम को मैं सांगड़ पहुंचा। तो इनिशियली जैसे ही मैं गया तो मैंने जाते हुए डीसी साहब से कोऑर्डिनेट किया था वहाँ पे, और वहाँ डीसी हाउस जब मैं पहुँचा, सांगड़ जैसे एंटर हुआ तो इतनी बरसात हो चुकी थी कि डीसी हाउस पूरा पानी से घिरा हुआ था, वहाँ पे आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो बड़ी मुश्किलों से मैं डिप्टी कमिश्नर हाउस और ऑफिस वहाँ पहुँचा और वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे, उनसे भी मैं पर्सनली उनसे कोऑर्डिनेशन में था, उनको भी रिक्वेस्ट की। हमारे एमएनए अदी शादिया मरी साहिबा थी और सेनेटर हमारी कुरतुलैन मरी साहिबा, हमारे बेरो साहब थे एमपीए, और उसके अलावा जुनेजो साहिबान थे इलेक्टेड नुमाइंदे, जाम साहब थे, जाम शबीर अली। तो सारों को हमने, शाहिद थईम साहब, सबको कॉन्फिडेंस में लिया और सबको ऑन बोर्ड लेके पूरी इंतज़ामिया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपका लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो जो इस सैलाब की सूरत हाल में इफ़ेक्टिवली रिलीफ दे सकते थे, उन सारे महकमों के ऑफिसर्स को वहाँ मदऊ किया गया और मैंने वहाँ मीटिंग चेयर की। सांगड़ की सूरत हाल बहुत ख़राब थी। सिंध के जो बदतरीन इफेक्टेड अजला में से एक सांगड़ ज़िला भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ। उसके अलावा जाम शोरों का कुछ पोर्शन, दादू बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ और हमारा इंडस हाईवे बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। हमारा नवाब शाह का जो रूट था वो कट ऑफ हो चुका था। सिर्फ हमारे पास ये नेशनल हाईवे जो मोरो का रूट है वो मोटरेबल था। और इस सूरत हाल में जैसे हमारे ऑनरेबल भाई आरिफ जतोई साहब ने कहा कि किसी को प्रॉपर तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने न टेंट्स दिए न राशन दिए, तो हालात वाक़यात को मद्देनज़र भी रखें। उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन जो रास्ते थे वो कट चुके थे। ज़ाहिर है ये चीज़ें
इतनी बड़ी आफत आ चुकी थी कि हमें बल्क में बहुत ज़्यादा टेंट्स चाहिए थे, हमें बल्क में राशन चाहिए था, हमें बल्क में मस्कीटो नेट्स चाहिए थे, हमें उनके जो गरीबों के घर गिर गए थे उनके पास न पीने का पानी था, न खाने के लिए रोटी थी, न उनकी वो रोटी पकाने के लिए कोई बर्तन था। तो ये सब चीज़ें थ्रू ट्रांसपोर्ट कराची से और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनमें तुर्की, यूएई, चाइना, सऊदी अरेबिया और उसके अलावा हमारी एनडीए में, पीडीए में, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, ये सब अपनी अपनी जगह पे फाल हुए और उन्होंने बहुत बड़ी इमदाद दी। ये पूरा जो रिलीफ गुड्स सिंध में आए, ये सिंध गवर्नमेंट की एड में आए और सिंध गवर्नमेंट के पैटर्नेज से, सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर साहब की कंटिन्यूअस राब्ते और उनके साथ कोऑर्डिनेशन के बाद ये सारा जो रिलीफ का सामान मिला सिंध गवर्नमेंट के पैटर्नेज से मिला, जो पीडीएमए के थ्रू पूरे प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स एंड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें जो पार्क आर्मी ने भी डिस्ट्रीब्यूशन की वो सिंध गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ की, जो नेवी को सामान मिला वो भी सिंध गवर्नमेंट, पीडीए में वॉज द कंसर्न डिपार्टमेंट जिसको चेयर कर रहे थे हमारे एडवाइजर चांडियो साहब और सलमान शाह साहब उसके हेड थे। इसमें सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें उसको पूरा दौरा सीएम साहब ने किया पूरे प्रोविंसेस का, जैसे उन्होंने बताया कि मैं 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा भी कई अजला में खुद पर्सनली किया एंड उन्होंने विजिट किया पूरे अजला को थरली, हर तहसील में, हर जगह पे जहाँ जहाँ बारिश के पानी ने नुकसान दिया बुरी तरह से उन्होंने इफेक्टिवली विजिट किया। उसमें नासिर शाह साहब कंटिन्यूसली सीएम साहब के साथ थे बिकॉज उनके पास लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और पूरी सिंध में इफेक्टिवली उनका एक नेटवर्क है जो काम करता है। उसके बाद मुकेश चावला साहब पूरे रिलीफ गुड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उनको इंचार्ज बनाया। मैं मुकेश साहब की बिल्कुल इसमें बजा कहूँगा कि इन्होंने जिस तरह मेहनत की, जिस तरह का प्रेशर था और उस सारी चीज़ों को सस्टेन करते हुए हर ज़िले में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन कराई, हर एक नुमाइंदे से कोऑर्डिनेशन में रहे, उनके साथ जो जो उनके इश्यूज थे फौरी तौर पे राब्ता करते थे, रिजॉल्व किए। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब जाम खान शोरो थ्रू आउट चीफ मिनिस्टर साहब के साथ पूरे सिंध का उन्होंने दौरा किया और हर जगह पे वो साथ मौजूद थे। मेरा ताल्लुक कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से है। जब बारिशों का सिलसिला स्पीकर साहब हमारा बहुत ज़्यादा जुलाई के महीने में जब बरसातें हुई तो मैं आपको बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की सर पूरी ज़िले की 41 यूनियन काउंसिल्स हैं और उन 41 यूनियन काउंसिल्स में 148 डेज हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन तकरीबन 10,90,000 की है और उस डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जो हमारे ज़िले में लोग इफेक्ट हुए इस हालिया बरसातों में तकरीबन 6,80,000 लोग इस हालिया बरसातों में इफेक्ट हुए डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, जिसका रेशियो बनता है 62.41% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। उसके अलावा सर जो डिस्प्लेस लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुए ये डेटा मैं डिप्टी कमिश्नर से मंगवाया है और उनके प्रॉपर एग्जैक्ट फिगर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किए, जो एग्जैक्ट डेटा इस वक्त तक था वो मैं इस वक्त हाउस को आगाह कर रहा हूँ। डिस्प्लेस लोग 3,11,262 हुए, जिसमें से जो लोग इंतकाल जिनका हुआ इस हालिया बरसातों में 31 लोगों का इंतकाल हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और 709% जो लोग थे वो इंजर्ड हुए इन हालिया बरसातों में। जो हमारी फसलें थी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के पूरे एरिया में वो तकरीबन 1,60,000 एकड़ की ज़मीन जो है वो तबाही हुई है। वहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप जो चावल की थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई, पानी खड़ा रहा और फसल सारी ज़ाया हो गई। 80% जो रोड नेटवर्क था हमारे मुख्तलिफ तहसीलों का, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर 3 तहसीलों पे कॉम्प्रोमाइज है,
کمپرائز ہے، جس میں کندکوٹ، کشمور اور تنگوانی تحصیل. تو ان میں 80% آف روڈ نیٹورکس ٹورڈز دا ٹاؤنز اینڈ فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہمارا پورے وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں، اور وہ پورا ہمارا روڈ کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کی جو ہماری بلڈنگز تھیں، جو ریموٹ ایریاز میں ہمارے پاس سکولز تھے، وہ ڈیمیج ہوئے. اور جو جگہیں ہمیں اس وقت نظر آئیں تو ڈپٹی کمشنر کو ہم نے یہی کہا کہ لوگوں کو جو اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو ان جگہوں پہ بٹھائیں، آباد کریں، اور ان کو کوشش کریں کہ ایک ریلیف کیمپ ان جگہوں پہ قائم کیا جائے جہاں پہ ان کو پراپرلی ہم کوکڈ فوڈ 2 ٹائمز دیا کرتے تھے، وہ کھانا ان کو صبح شام ملتا تھا. اس کے علاوہ جو امداد ہمارے ڈسٹرکٹ میں آئی، مکیش چاولہ صاحب ہمیں انفارم کیا کرتے تھے کہ اتنا راشن آپ کے ڈسٹرکٹ کے لیے یہاں سے بھیجا گیا ہے کراچی سے، تو اس کو آپ کوارڈینیٹ کر کے تینوں تحصیلوں میں برابر کی بنیاد پہ ڈسٹریبیوٹ کریں. تو ہم نے ایکول 3 تحصیلوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، وہاں کے الیکٹڈ نمائندوں کو آن بورڈ لیا. ڈپٹی کمشنر کو انسٹرکشنز یہی تھے کہ آپ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر کے اور خود وہاں کے مختار کارز کو ڈیوٹی دیں کہ وہ پراپرلی کھانا پہنچائیں کیمپس میں. اور اس کے بعد میں خود جب حالات بہت برے ہو گئے تو سی ایم صاحب سے سانگڑ کی میں نے اجازت لی، کیونکہ میرا حلقہ تھا، مجھے اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھنا تھا. حالات بہت برے ہو چکے تھے اور کوئی ذرائع نہیں تھے. ہمارے ڈسٹرکٹ کا چارج اس وقت امتیاز شیخ صاحب کو دیا گیا تھا. امتیاز شیخ صاحب کے بھی اپنا شکارپور کا علاقہ اتنا ڈوب گیا تھا، آپ کا بھی اپنا شکارپور سر حلقہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ آپ کے حلقے گڑھی یاسین کے علاقے میں بھی کتنی تباہی آئی، کتنا نقصان ہوا. تو ہم نے اپنے علاقوں کو توجہ دی اور وہاں پہ ہم پرسنلی اپنے ووٹروں کے ساتھ، اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ موجود رہے. اتنی بڑی کیٹسٹرافی تھی سر کہ ایک انسان کے بس کی یہ بات ہی نہیں تھی. ہمیں فخر ہے اپنے دوست ممالک سے، اور ہمیں ان پہ اس مشکل کی گھڑی میں انہوں نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا. یو اے ای کانسولیٹ نے اسپیشلی، میں خود کونسل جنرل بخیت صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا پرسنلی سر. انہوں نے ہمارے لیے ریلیف کا سامان بھیجا، ان کے نمائندے آئے کونسلیٹ کے، ہمارے ڈسٹرکٹ میں ٹینٹس دیے، انہوں نے راشن کے بیگز دیے، کھجوریں انہوں نے دی ہمیں، جو ہم نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی. اس کے علاوہ ترکی کے کونسل جنرل نے خود مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے ڈسٹرکٹ ریموٹ ایریا ہے کشمور کا علاقہ جو بلوچستان کے بارڈر سے لگتا ہے، ہم آپ کے ڈسٹرکٹ میں ریلیف دینا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا اور انہوں نے پرسنل ایفرٹس دے کے ہمارے ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ ریلیف پہنچایا. اور میں آپ کو سر یہ بتاتا چلوں، جو ریلیف کا سامان ہمارا کراچی ادھر ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا تو وہ ڈیوٹی اسائنڈ پاکستان آرمی کو کی گئی تھی. پاکستان آرمی کے میجر صاحب اور کرنل صاحب they were deputed at Karachi airport to receive the foreign goods at Karachi airport and hand it over to PDMA. Those goods were handed over to PDMA اور PDMA سندھ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز پہ پورے پروونس میں وہ سامان بانٹا گیا اور ان کو مانیٹرنگ کے لیے پاکستان آرمی کو بھی انگیج کیا گیا. کیونکہ سر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اندر تھوڑا پیشنس کی کمی ہے، ہم اسمبلی میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو ہماری عوام بھی یہی تھا، ان کے اندر ایک صورتحال ایمرجنسی کی آئی بھی تھی، تو ہر بندے کی کوشش یہ تھی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ راشن ملے. تو اس چیز کو ایک ڈسپلن طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے پاکستان آرمی کو ریکویسٹ کی، پاکستان رینجرز کو ریکویسٹ کی، تو انہوں کے تھرو ہم نے ڈسٹریبیوشن کی. ان کے تھرو بڑے ڈسپلن طریقے سے آرگنائز مینر میں ڈسٹریبیوشن ہوئی. اس کے علاوہ پرائیویٹ این جی اوز، جے ڈی سی نے سر بہت بڑا کام کیا پورے صوبے میں، اور انہوں نے جائز جہاں پہ بنیادی سہولتیں ختم ہو چکی تھیں، پانی آپ کے گھروں میں 6-6 فٹ پانی، خیرپور ناتھن شاہ میہر میں بہت بری حالت ہوئی ہوئی تھی سر، وہاں پہ انسان کی زندگی مفلوج ہو چکی تھی. ان ایریاز میں بوٹس پہ آرمی نے، پاکستان نیوی نے کام کیا، وہاں پہ لوگوں کو ریلیف پہنچایا. تو کوشش ہم سب کا فرض تھا، پرائیویٹلی گورنمنٹ کے تھرو جس کا جہاں تک بس پہنچا اس نے وہاں پہ کام کیا اور لوگوں کی امداد کے لیے ہم نے محنت کی. چیف منسٹر صاحب ریگولر
ہر وزیر کے ساتھ کنٹینیوس رابطے میں تھے، ان سے ڈیلی اپڈیٹ لیا کرتے تھے اور ہم ان کو ڈیلی اپڈیٹ دے کے ان چیزوں سے اپرائز کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سر ابھی عارف جتوئی صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے ٹینٹس کا تعداد اتنا بتایا ہے کہ اتنا تو ٹینٹ پورے پاکستان میں نہیں ہوا، تو میں ان کا تھوڑا ریکارڈ کریکٹ کرتا چلوں کہ ہمارے اسمبلی کے 168 ممبر ہیں، ان کو اگر 10-10 ہزار ٹینٹ بھی ہم دیتے ہیں تو ہمارا تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ٹینٹ بن جاتا ہے، تو اتنے ٹینٹ تو ہم نے بانٹے۔ سندھ گورنمنٹ نے سر 9 لاکھ ٹینٹ کا آرڈر دیا اور 9 لاکھ ٹینٹ تھرو ڈفرینٹ اپنا سٹیپس ہم نے پی ڈی ایم اے کے تھرو پورے پروونس میں بانٹے ہیں۔ 9 لاکھ ٹینٹ ہمارے اس وقت تک سندھ میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکے، ان کے کیمپس لگے، ٹینٹ سٹیاں بنی، سارا یہ سندھ گورنمنٹ فورن جو ہمیں ریلیف ملا ان سب کو ملا کے یہ ہمارے ٹینٹس ملے اور یہاں پہ ہم نے لوگوں کو ریلیف ٹینٹ بھی دیے، کیمپس قائم کیے۔ اس کے علاوہ سر ہیلتھ کی مد میں تقریباً $40 ملین کا ریٹرو ایکٹیو فنڈ ہمیں دیا گیا ہے، جو ہیلتھ فیسلٹیز کو ریوائیو کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس میں ہم نے وہ ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ نے مجھے انفارمیشن دی کہ اس پہ ہمارا یہ کام ہیلتھ کے لیے جاری ہے۔ اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو جتوئی صاحب نے کہا کہ یہ لوگ 5,000 روپے کس کس کو دیں گے، یہ 5,000 روپے کا سیڈ نہیں دیں گے ہم، جو ویٹ ہوگی جو جہاں پہ ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ 5,000 روپے پر ایکڑ کے حساب سے اس کھاتے دار کو، زمیندار کو ان کے اکاؤنٹ میں دیا جائے گا، جو چھوٹے کھاتے دار ہیں، جو غریب فارمرز ہیں۔ 5,000 پر ایکڑ کے حساب سے ہر کھاتے دار کو ان کے اکاؤنٹ میں وہ کیش کی مد میں ایک ہیلپ دی جائے گی تاکہ وہ اپنی پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور اپنی نیکسٹ کراپ کا تیاری کر کے جو فصل ہے اس کے لیے وہ اپنا تیاری کریں اور ان کو ایک سپورٹ دے۔ ہم نے یہاں پہ سنا کہ شوگر کین کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ریٹ فکس نہیں، تو میں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شوگر کین کا ریٹ بھی سندھ گورنمنٹ نے فکس کر دیا ہے، 302 روپے پر من جو ہے 40 kg کا جو بیگ ہے اس کا ریٹ ہم نے 302 فکس کیا ہے۔ وہ بھی ایک فارمرز کے لیے ہماری ایک بہت بڑی ریٹ ہم نے فکس کیا ہے جس کی بہت سپورٹ مل جائے گی ان شوگر کین۔ اور ویٹ کے سلسلے میں ایگریکلچر کی ایک سمری آئی تھی کیبنٹ میں جس میں پوری کیبنٹ تھی، سی ایم صاحب تھے، تو ساری کیبنٹ کا رائے لیتے ہوئے 4,000 پر من کے حساب سے ہم نے ویٹ کا جو ہے پر 40 kg اس میں ہم نے ریٹ فکس کیا ہے 4,000 کا ویٹ کا۔ تو اس حساب سے سر ابھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو اس وقت مارکیٹ میں ہمارا جو ریٹ ہے پیڈی کا وہ بہت اچھا ریٹ جا رہا ہے، فارمرز کو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اوپن مارکیٹ میں ریٹ مل رہا ہے اور گورنمنٹ کا ریٹ بھی ان کو سپورٹیو ہے۔ تو سندھ گورنمنٹ اپنی حد الامکان کوشش میں ہے کہ ہم میکسیمم، کیونکہ ہمارا پورا سندھ کا جو علاقہ ہے وہ زرعی علاقہ ہے، اس زرعی علاقے میں جو زمینیں تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، تو ان کے لیے وی آر گیونگ سپورٹ اور ان کے لیے ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم یہ سہولت مہیا کریں۔ اس کے علاوہ سر ہمارے صوبے میں جو روڈ نیٹ ورک اور جو ہماری ہیلتھ کی فیسلٹیز، اس کے علاوہ ہمارے اسکول کی بلڈنگز، اسکول ایجوکیشن کے سلسلے میں ہمارے ایجوکیشن منسٹر سردار شاہ صاحب اس کو ڈیٹیل میں آپ کو آگاہ کریں گے ہاؤس کو، لیکن اس میں بھی سی ایم صاحب نے ایک میٹنگ کال کی جس میں انہوں نے ڈائریکشنز دی کہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہم نے فنڈ اس بجٹ میں رکھا تھا اس فنڈ کو ہم اس وقت ڈائیورٹ کر کے ٹوورڈ ریہیبلیٹیشن اور انفراسٹرکچر کو مضبوط کریں گے اور اس کو ہم بہتری کی طرف لانے کے لیے دیٹ فنڈ ول بی ڈائیورٹڈ فار the rehabilitation purpose in the entire province۔ تو اس میں سندھ گورنمنٹ ہر ڈسٹرکٹ سے اس وقت ہماری سروے کے لیے انسٹرکشنز گئے ہوئے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ سے تھرو ڈیپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز، مختار کار، تپے دار، ان کو اسائن کیا گیا ہے کہ آپ پورے فیلڈ سروے پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے پورا تخمینہ لگائیں کہ کتنی کراپ ڈیمیج ہوئی ہے، کتنے لوگوں کے گھر گرے ہیں، کتنی ہمارے اسکول کی بلڈنگز گری ہیں، وہ پورا ڈیٹا کلیکٹ کر کے چیف منسٹر ہاؤس میں جو سیل بنا ہوا ہے وہاں پہ کلیکٹ ہوگا اور اس ڈیٹا کے بنیاد پہ ہر ضلع کو اس حساب سے اپنا شیئر ملے گا اور اس کو ہم جو بھی فورن فنڈ مل رہا ہے یا ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے جو ایڈ ملے گی یا سندھ گورنمنٹ کے جو وسائل ہیں وہ پورے پیسے اس وقت ریلیف کے لیے لگائے جائیں گے، کیونکہ بہت بری صورتحال ہے، بہت لوگوں کے ساتھ جو ہے
ایسا برسات نے ماحول بنایا ہے کہ لوگ اس وقت تک بھی، میں جب اب اس لاسٹ 15 دن پہلے میں کراچی آ رہا تھا تھرو انڈس ہائی وے، تو میں نے میئر سے لے کے جام شوروں تک کافی ایسے گھر دیکھے جو اس وقت بھی انڈس ہائی وے کے دونوں سائیڈوں کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو ابھی بھی سندھ گورنمنٹ راشن بھی فراہم کر رہی ہے ڈیلی، اور ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، کوکڈ فوڈ، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پانی کو وہاں سے نکالا جائے، اور یہ جو پانی ہے اپنی راستہ لے کے دریا سے آ کے سمندر میں نکلے۔ تو وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ۔ یہ صوبہ ہمارا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کا دکھ بھی ہے، ان کا درد بھی ہے، اور ان کے ہم نمائندے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا یہ ایمان بھی ہے، ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم ان کے لیے پہلے کام کریں پھر اپنے لیے سوچیں۔ تو اسی جذبے سے سندھ گورنمنٹ، سندھ کیبنٹ، ہمارے الیکٹڈ جو بھی ایم پی ایز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ صوبہ سندھ ترقی کرے گا۔ سندھ کی قوم محنتی قوم ہے، سندھ کی قوم ایک جذبے والی قوم ہے اور ہمت والی قوم ہے۔ اس آفت کی ان گھڑیوں میں سندھ کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی سندھ کی عوام ہمیں ساتھ دے گی۔ ہم آج یہاں بیٹھے ہیں تو ان کی عوام کی سپورٹ سے بیٹھے ہیں، ہم ایسے آ کے یہاں پہ نہیں بیٹھے۔ تو یہ عوام کی سپورٹ انشاءاللہ جس طرح سی ایم مراد علی شاہ صاحب، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ دیکھیں گے ہم زیادہ اکثریت سے کامیاب ہوں گے، اور اکثریت سے انشاءاللہ ووٹ لے کے اسی سندھ اسمبلی میں اکثریت سے اپنی حکومت بھی قائم کریں گے اور لوگوں کی خدمت بھی کریں گے۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔